Hello and assalamu alaikum viewers. Hope all of you will be fine. Viewers, today we are going to take on with the topic Foreign Policy of Pakistan 1947 and onwards. आज हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे जो कि 1947 से लेकर और आज तक जो है जितने भी इवेंट्स हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको कवर करें और हम देखेंगे कि डिफरेंट फेजेस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो हैं वो किस तरीके से जो है वो बासन हुए और उसके बाद के जो हालात वाक़यात हैं आज हम इस टॉपिक में देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। व्यूवर्स, एक ऑथर हमारे पास जो कि जिन्होंने अपनी जो है डिफरेंट जो है वो पब्लिकेशंस भी की, लॉर्ड पार्मर स्टोन, और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। मीन्स के आज के जो दुश्मन हैं वो आपके दोस्त हैं और जो आपके दोस्त हैं वो माइट बी वो कल के दुश्मन हो जाए। तो इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज़ neither a permanent friend nor a permanent enemy, only interests of nation are always important or significant. इंटरनेशनल रिलेशंस में बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में ये याद रखिएगा कि हमेशा इंटरेस्ट को फॉलो किया जाता है। जब भी आपके पास स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है तो स्टेट हमेशा अपने इंटरेस्ट को फॉलो करती है, इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ हर सोसाइटी एंड फॉर द सेक ऑफ द स्टेट सेल्फ इंटरेस्ट। स्टेट का जो अपना कौमी मफाद है और जो अवाम का कौमी मफाद है इन दोनों को सामने रखा जाता है। तो कभी भी हम किसी दूसरी स्टेट पर एज डायरेक्टली हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें पता है कि जिस तरह पार्मर स्टोन ने कहा कि आज के दोस्त कल के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कि जब से सब्जेक्ट जो है मर्ज हुआ है एट दैट टाइम हम इस तमाम चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब एक स्टेट जो है वो आज़ाद रियासत की तरह एक नक्शे पर नमूदार होती है तो उस स्टेट का जो पहला काम है कि वो फॉरेन पॉलिसी को बनाए। कौन सी स्टेट हैं जिनके साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अच्छे तरीके से चल सकती है, कौन सी स्टेट्स ऐसी होंगी जो आपके ख्याल से उनके साथ जो है आपके बेहतर ताल्लुकात, एक बैलेंस्ड रिलेशंस जो हैं वो कायम कर सकते हैं, और कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो आपकी फेवर में नहीं हैं या वो आपको जो है कभी फेवर नहीं करेंगी, तो उनके साथ आपने अपने ताल्लुकात किस तरीके से लेकर चलने हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी आपकी वो डिसाइड करता है। सो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि बेसिकली फॉरेन पॉलिसी है क्या, व्हाट फॉरेन पॉलिसी इज एक्चुअली। द फॉरेन पॉलिसी इज एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस with other countries in order to protect the national interest by taking appropriate steps at international level. देखिए, फॉरेन पॉलिसी जब डिज़ाइन की जाती है तो मुल्क को अंदरूनी सतह पर और बैरूनी सतह पर जितने भी चैलेंजेस होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाता है। एक स्टेट की जो विशेज़ हैं, स्टेट की जो सोसाइटी की विशेज़ हैं, उनको सामने रखा जाता है। उसके बाद हम फॉरेन पॉलिसी को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और ये सिर्फ एक स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड पूरी बैन अल-अक़वामी दुनिया में तमाम जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब का यही पैटर्न होता है। तो फॉरेन पॉलिसी जो है एक वेल डिफाइंड आपके पास प्लान होता है, या आप ये कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि आपके डेप्थ रिलेशंस पर बेस होता है, जिसमें आप कोशिश करते हो कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। और नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए आपको जो है एक कैलकुलेट टाइप ऑफ स्टेप्स चाहिए होते हैं, इनिशिएटिव्स चाहिए होते हैं, जो कि बैन अल-अक़वामी सतह पर आपको खूबसूरत तरीके से जो है वो रिप्रेजेंटेशन करेंगी आपकी वहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूडेड हैं। अगर बात की जाए फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की, तो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने हमेशा जो है पाकिस्तान को, जैसे ही पाकिस्तान जो है नमूदार हुआ इस एक आज़ाद रियासत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर, सो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बेसिकली प्रेजेंटेड हिज माइंडसेट कि व्हाट वी नीड और व्हाट वी वांट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो
ہم نے جو ہے سب سے پہلے فرینڈلینس اینڈ گڈ ول، دو فینومیناز ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان دونوں فینومیناز کو فوکس کیا گیا پاکستان کی فارن پالیسی میں، اور اسی لیے اس کی وجہ یہ تھی تاکہ انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اچھے طریقے سے ہو. اور فارن پالیسی جو ہے بنانے کے لیے ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ آنیسٹی، فیئر پلے، ان جیسی جو ایٹیٹیوڈز ہیں ان کو بہت فیور کیا ہے کہ ہم نے آنیسٹی کے ساتھ کام کرنا ہے، ہم نے جو ہے ایک فیئر طریقے سے کام کرنا ہے، فیئر طریقے سے ملک کی پالیٹکس کو لے کر چلنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ سیلف ڈپینڈنٹ رہیں، کسی پر ہم ڈپینڈنٹ نہ ہو. سو وی ہیو دی آبجیکٹیوز آف فارن پالیسی آف پاکستان. جس طرح دنیا میں تمام اسٹیٹس ہیں اور ان تمام اسٹیٹس کی جو ہیں اپنی اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ ان کے ایمز ہوتے ہیں، اینڈ ان ایمز کو جو ہے فلفل کرنا پڑتا ہے، ان کو گین کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان کے بھی کچھ مقاصد ہیں جن کو آج ہم اس میں جو مین پوائنٹس ہیں اس کو ہم اسٹڈی کریں گے کہ پاکستان فار ایور وانٹس اے فرینڈلی اینڈ اے بیلنسڈ ریلیشن شپ ود اکراس دی اسٹیٹس وچ اکراس دا بورڈ ایٹ انٹرنیشنل لیول اور ریجنل لیول یا ڈومیسٹک لیول پر ہوں. پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ اپنے تعلقات جو ہے دوستانہ رکھے. بائی لیٹرل ریلیشن شپس جو ہیں وہ بٹوین پاکستان اینڈ دی ادر اسٹیٹس، چاہے وہ ویدر it is from the Asian continent or American continent، کوئی بھی اسٹیٹ ہو سکتی، any state. So Pakistan always want to have a clear cut relationship, good relationship, a balanced relationship and bilateral relationship between the other states of the world. Then another important objective is to safeguard national security and geostrategic interests. So ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نیشنل سیکورٹی، the national security means that border management, to protect the national borders of your state. Then the geostrategic interest. Geostrategic, whenever you heard about the geostrategic phenomena or geostrategic terminology, so directly we know that what geostrategic mean. Geostrategic mean that from military point of view, you will think about that how Pakistan will gain such etc and so interests on these points. Then social, then you have some other factors are also involved in this geostrategic interest. So ان تمام چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. آپ جو ہے زمینی سطح کو، زمین کی جو اس وقت کنڈیشن ہے جی، ایکچوئل جیو اسٹریٹجک مین دی ایکچوئل پالیٹکس وچ از سرکلنگ آن دی ارتھ اور اراؤنڈ you is represent the geostrategic interests basically. So what you have, for example, Pakistan is lying in the region of South Asia. So what you want from your neighbor, as we know that on the other side we have on east India, and on west we have Afghanistan, then China in the north, and then we have the southwestern part, Iran, right? So یہ ہمارے پاس جو ملک ہیں، ہم نے ان سے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے جیو اسٹریٹجک بیس کی بنیاد پر. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کے جو راستے ہیں ان کا گزر کن کن جگہوں سے ہو رہا ہے، آپ کے بارڈرز کن کن اسٹیٹس کے ساتھ مل رہے ہیں، آپ کو خطرات کن اسٹیٹ سے ہیں، یا آپ جو ہیں کس طریقے سے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو آپ جو ہے اس جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ میں جو ہیں وہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. دین اکنامک ڈیولپمنٹ بہت ایزی ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ ہر اسٹیٹ کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہو. اینڈ ان دس 21st century if you want to see a well developed state, so we then directly go towards its economic condition. So economic condition represents the wealth of the state, basically, that the status of the state, that where we are standing actually. So Pakistan's foreign policy objective, it is one of the important objectives کہ in terms of economy where we should lead, ہم نے کہاں پہ لیڈ کرنا ہے, in which direction, اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے بیسیکلی, کون کون سی فارن پالیسی جو ہے آپ کس طریقے سے لے کر چلیں گے کہ آپ کو اکنامکلی فائدہ ہو. نیو کالونزم دین امپیریلزم. پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ کالونائزیشن جو ہے تھی یا کولونیلزم جسے ہم کہتے ہیں جو ہے اس کی ہم نے مخالفت کی ہے. جس طرح ہمیں برٹشرز کا دور ملا اور
فائنلی برٹش کو 1947 میں ڈپارٹ ہونا پڑا یہاں سے. امپیریلزم جو ہے بیسکلی جو کہ برٹش نے بہت فوکس کیا تھا اس جو تھیوری ہے امپیریلسٹک تھاٹس یا امپیریلسٹک اسکول آف تھاٹ, سو پاکستان اس کے بھی خلاف ہے کہ اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے بیسکلی, کیونکہ اگر ہم اپنی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو ہم خالی اپنی ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی بھی ڈیولپمنٹ ہو. تو امپیریلزم کو یہاں سے مائنس کیا گیا, پاکستان جو ہے اس کو فیور نہیں کرتا بیسکلی. دین ڈیفینس آف فرنٹیئرز, آپ کے جتنے بارڈر ایریاز ہیں اس کو جو ہے ڈیفینڈ کیا جائے. دین دی انڈیپینڈنس آف دی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, جو سیاسی میدان ہے اس میں بھی آپ کے پاس جو ہے کمپلیٹ ایک آپ کو آزادی ہو, کس کو ووٹ کرنا ہے, کہاں پر ووٹ کرنا ہے, آپ کی پارٹیسپیشن ان دا پالیٹکس, اور آپ کے پاس ایک آزادی ہو کہ آپ ایک فری طور پر, ایک آزادانہ طور پر جو ہے اپنی ان ایکٹیویٹیز کو آپ جاری رکھ سکیں. تو یہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں پاکستان فارن پالیسی کے جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت یہاں پر پریزنٹ کی ہیں. دین ویری ایزی کانسیپٹ جو آپ کے پاس اس وقت سامنے ہے کہ پرنسپلز آف فارن پالیسی. تو سب سے پہلا پرنسپل آپ کے پاس آ جاتا ہے پیسفل کو ایگزسٹنس. پیسفلی اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا, کوشش یہ کرنا, پاکستان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, ان کو پیسفلی لے کر چلیں, ان کو جو ہے سارٹ آؤٹ کیا جائے اور ایک امن کا راستہ اختیار کیا جائے. جنگ جو ہے, وار از ناٹ اے سولوشن, تو دیٹس وائی پاکستان foreign policy, the principles, it is one of the key principles of Pakistan's foreign policy to have a peaceful initiative, and peaceful coexistence means that in the coordination with someone you can sort out the issues. اور جس طرح میڈیشن کا ایک آپ کے پاس جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے, ایک پیٹرن ہے, اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. دین the unity of Islamic world, definitely being a Muslim state, Pakistan always focused for to have a unity, to have a united Islamic world, جو کہ it's very important from Islamic point of view. Then non-alignment means that Pakistan is not going to be the part of any movement internationally, because Pakistan represent its own status, own criteria according to its constitution, and the constitution is Islamic one. So پاکستان جو ہے کسی بھی مہم کا حصہ نہیں بنے گا, ہمیشہ پاکستان کی یہی جو ہے وہ وش ہوتی ہے کہ وہ نیوٹرل رہے. Then international regional cooperation, yes, Pakistan is doing and Pakistan has been engaged in various international and regional cooperation movements by using the platforms of different regional organizations as well, SARC, ASEAN, SCO and so on. And at international level, Pakistan always give priority to the same criterias, اور پاکستان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ کوآپریشن جو ہے وہ جاری رکھے. دین یونائٹڈ نیشنز چارٹر, پاکستان ہیز آلویز signed the already signed the charter of United Nations, just for the sake of peace and prosperity of the world, security of the world, and further the non-interference in internal affairs. Definitely we don't have this right to interfere in the political affairs of the other state, and یہ جو ہے امپورٹنٹ پرنسپل ہے پاکستان کا کہ پاکستان کسی بھی اسٹیٹ کا جو اندرونی معاملہ ہے اس میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا. دین نان ایگریشن اینڈ ڈی ویپنائزیشن مینس پاکستان جو ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے کبھی بھی وہ اگریسو نہیں جائے گا. جس طرح آپ نے ابھی دیکھا ریسنٹلی جو 27 فیبرری جو ابھینندن کا جو واقعہ ہوا, اور اس میں ابھینندن کو جو انڈین پائلٹ تھا, اینڈ پاکستان ٹو شو دا پیس جیسچر اینڈ اکارڈنگ انڈر دی امبریلا آف پیس جیسچر, پاکستان جسٹ ڈپارٹ دی انڈین پائلٹ ود ایکسٹریم you can say honor, by giving honor to that pilot, because definitely Pakistan have adopted the policy of non-aggression, that Pakistan is not in the favor of any aggression. So that's why پاکستان نے جو ہے اس پائلٹ کو ایک آنر کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ, پیسفل طریقے سے جو ہے امن کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا,
اور وہاں پر ان کو واپس کر دیا. یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. دین ڈی ویپنائزیشن ڈیفینیٹلی جو ہے ہم پاکستان نے ہمیشہ ڈی ویپنائزیشن کو بھی فوکس کیا ہے کہ اگر ایسے کوئی ویپنز ہم نظر آ رہے ہیں یا فار ایگزامپل اگر کوئی چیز جو ہے وہ خطرہ نظر آ رہی ہے یا چاہے وہ ویپنز کے حوالے سے ہوں یا وہ ملٹری کے حوالے سے ہو تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے دنیا کے سامنے کہ یہ چیز جو ہے اینڈ سو آن یہ خطرہ ہے دنیا کے لیے اور اس کو جو ہے دنیا کو دیکھنا چاہیے, ان چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے. تو یہ بیسکلی پاکستان کے جو ہیں کی جو ہیں وہ پرنسپلز ہیں فارن پالیسی کے جو آج ہم نے اسٹڈی کیا. سو ویورز آئی ہوپ کہ آج کے لیکچر سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, جاننے کو ملا ہوگا. ویورز اف یو ہیو اینی کویسچن یو may ask the questions as well, but for that you should log on to YouTube جہاں پہ آپ کو میرا چینل m.abdullah education official کے نام سے ملے گا. just subscribe my channel and also press the bell icon button so that you can have my videos on time. And if you like the video kindly share and like my videos if you اگر آپ کو پسند آئی ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو یو کین آلسو ڈو اینی کویشچن, جسٹ گو فار دی کمنٹ سیکشن ان دی یوٹیوب اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر یور کویشچنس. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.